بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى کل کی تمہیدی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ کربلا بین الاقوامیت یونیورسلزم اور انسانیت کا پہلا مظاہرہ ہے جو ہمیں ایک رول ماڈل فراہم کرتا ہے ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے کی جو اسلام کے مقاصد کو پورا کرتا ہوا دنیا بھر کے انسانوں کو ایک نقطے پہ جمع کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب آج ہم مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور صرف آج نہیں بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد مشکل سے چند سال مسلمان بظاہر متحد نظر آئے اور بظاہر وہ ویلیوز نظر آئیں کہ جہاں کسی کے رنگ و نسل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ورنہ اس کے بعد تو مسلمان معاشرہ مسلسل گھروں میں بٹا ہوا مختلف علاقوں میں اپنے اپنے کو الگ الگ انداز سے زندہ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوا، اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہم سے زیادہ منتشر، ہم سے زیادہ بدحال، ہم سے زیادہ مصروف فساد کوئی اور نہیں، اور یہ فساد کسی غیر سے نہیں۔ جو مسلمان خود آپس میں متحد نہ رہ سکیں وہ پوری دنیا کو اتحاد کا کیا پیغام دیں؟ یونیورسلزم کی بات تب کی جائے جب کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان متحد ہو جائے۔ یہاں پر رنگ و نسل کا اختلاف بھی ہے، یہاں زبان کا اختلاف بھی ہے، تہذیب کا اختلاف بھی ہے۔ آخر یہ کیا بات ہے کہ اسلام جو چیمپئن تھا بین الاقوامیت کا، اس کے ماننے والے اتنے منتشر کیوں؟ آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، کچھ تو خون ہو رہا ہے، غالباً غلط نہیں ہوگا اعداد و شمار کے اعتبار سے کہ اس میں سے 95% ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں کلمہ گو آباد ہے، اور یہ فساد کوئی غیر نہیں کر رہا ہے۔ مسلمانوں پہ عیسائی حملہ آور نہیں ہے، یہود حملہ آور نہیں ہے، بلکہ خود مسلمان ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور ان کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کیفیت بتا رہی ہے کہ کہیں کوئی بات غلط ضرور ہے۔ یا تو اسلام کا یہ دعویٰ محض فرضی دعویٰ ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک نقطے پہ جمع کرنا چاہتا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ مسلمانوں نے جس دین کو گلے لگایا ہے یہ دین وہ دین نہیں ہے جو رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کھرے سودے کی امید میں ایسے دکان سے سودا خرید لیا کہ جہاں سارا مال نقلی ملتا ہے، اور آج اسی نقلی کو اصلی سمجھ کے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں
انتہائی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے ملت اسلامیہ کو، فرقے واریت سے ذرا بلند ہو کر۔ وہ جہاں فرقے وارانہ مباحثوں میں صرف نمبر اسکورنگ کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں تو جو منہ میں آیا کہہ دیا گیا اور جس طرح سے بھی ہوا مخالف کو زیر کر دیا۔ لیکن سنجیدگی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ہر مسئلے کا حل ہے، تو ہر مسئلے کا حل ہے تو سارے مسئلے مسلمانوں ہی میں کیوں ہیں؟ دنیا مسئلوں سے آزاد ہے، ہم مسئلوں میں گرفتار ہیں۔ تو کچھ تو غور کیجئے کہ یہ صورتحال کیا ہے اور کیوں۔ بس سامعین گرامی، یہ پورا سلسلہ کلام اسی بات پر توجہ دلانے کے لیے ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں وہ بنیادی خامیاں ہیں کہ جن کی طرف مسلمانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جب خامیوں کی تلاش ہوگی تو شاید زیادہ پریشانی نہ ہو اگر ایک بنیادی نقطہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ دنیا کے جتنے اور مذاہب تھے، جب ان کے پیغمبر اپنا پیغام دے کے دنیا سے گئے تو عموماً صورتحال یہ تھی کہ جس قوم کو وہ چھوڑ کے گئے وہ قوم بڑی تباہ حال، بڑی پسماندہ، اپنی سوسائٹی میں کوئی باعزت مقام نہ رکھنے والی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ جو جن کی اقوام ہمارے سامنے موجود ہیں ان کی بات کرتے ہوئے، حضرت موسیٰ جب دنیا سے گئے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ ہر چند کے 40,000 سے زیادہ یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، جن کو فرعون کے تسلط سے نجات دلائی۔ ان کو لے کر وہ صحرائے سینا میں داخل ہوئے اور وہاں پر 40 سال تک وہ قوم جنگل میں بھٹکتی رہی۔ کیفیت یہ تھی کہ کھانے کے لیے رزق میسر نہیں تھا، تو اللہ کو خصوصی اہتمام کرنا پڑا کہ ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، یعنی وہ خود یہ وسائل نہیں رکھتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتے تھے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے ہیں۔ عددی اعتبار سے بنی اسرائیل بہت زیادہ تھے، لیکن معاشی اعتبار سے اپنے اختیارات اور سیاسی قوتوں کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا سے گئے تو کوئی بڑی امت چھوڑ کے نہیں گئے، صرف 12 آدمیوں کو چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ 12 آدمی بھی جو آپ کے حوالی کہلاتے ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنی جان چھپاتے پھر رہے تھے، حضرت عیسیٰ سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ حضرت عیسیٰ سے وابستہ بھی رہیں اور یہودیوں کے ہاتھوں سے محفوظ بھی رہیں۔ اس لیے انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ تقیہ کا لبادہ اوڑھا اور بیشتر نے اپنے عیسائی ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نوعیت کی قوم یا اس نوعیت کی ملت چھوڑ کے گئے۔ زیادہ تفصیلات میں جائے بغیر براہ راست بات کرتے ہوئے، تاکہ جلد از جلد کسی سمت میں گفتگو چل سکے، جب پیغمبر اسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا کا یہ واحد پیغمبر ہے کہ جس نے 23 سال میں جتنی اچیومنٹس کی ہیں اتنا کوئی اور پیغمبر نہیں کر سکا۔ امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جس میں تاریخ پر اثر انداز ہونے والے 100 افراد کی فہرست بنائی گئی تھی۔ اس میں سر فہرست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اس میں اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ 23 سال میں پورے جزیرہ نما عرب کو اسلام کے دامن میں سمیٹ لینا، ان سب کو اسلام قبول کروا دینا، یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ کوئی پیغمبر یہ اس سے پہلے نہیں کر سکا۔ عددی اعتبار سے، کاؤنٹ کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد غیر معمولی تھی 23 سال میں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسلام نہیں قبول ہوا تھا بلکہ یہ لوگ ایک سیاسی قوت کے طور پر ابھر کے آئے تھے۔ وہ سرزمین عرب جو دنیا کی 2 بڑی امپائرز، اس زمانے میں 2 بڑی امپائرز تھیں، ایک رومن امپائر تھی اور ایک ایرانین امپائر تھی۔ ایرانین امپائر کو کسرا کہا جاتا تھا اور اس کے حکمران کو سیزر یا قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر و کسرا کے درمیان میں یہ سرزمین عرب ایران میں اور روم کے حکومت میں
روم والے عرب میں داخل ہوئے تھے اور شام کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا، ایران والے بھی عرب میں داخل ہوئے تھے اور عراق کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا، باقی حجاز اور نجد کا علاقہ جو ہے وہ اصل عرب کہلاتا تھا۔ اس عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا وجود نہیں تھا، یہ سب کی سب قبائلی زندگی گزار رہے تھے، الگ الگ گروہ تھے جو اپنے طور پر کبھی ایرانی بادشاہ کے پاس چلے جاتے، کبھی رومن بادشاہ کے پاس چلے جاتے، وہاں سے کچھ انعام و اکرام لے کے، کچھ وظیفے لے کے اور واپس آ جاتے اور کچھ دن تک خاموش بیٹھے رہتے، پھر ضرورت پیش آتی تو کسی حکمران کے پاس جاتے۔ یوں سیاسی رشوتیں لے لے کر ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یہ لوگ اپنے طور پر نہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ ٹائپ کی چیز سے واقف تھے، بلکہ کوئی نظام حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا ان کے ہاں۔ قبائلی نظام تھا، جو قبائلی سربراہ ہیں انہوں نے اپنے قبائلی انریٹن لاز کے تحت وہ قبیلوں کو رن کرتے رہتے تھے۔ تمام قاعدے قانون جو تھے وہ محض ذہنوں میں تھے، کہیں ان کی تحریری شکل نہیں تھی۔ ایسی صورت میں اس معاشرے میں جب رسول گئے تو پورا ایک قانون قرآن مجید کی صورت میں، کردار رسول کی صورت میں انتہائی جامع اور مکمل زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہوا قانون بھی موجود تھا، ایک قیادت بھی موجود تھی، خود حضور کو ایک ایسی حیثیت حاصل تھی کہ حضور کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سب کے لیے واجب التعمیل ہوتا تھا۔ اب یہ ایک مرکزی حکومت کا تصور ابھرا، لیکن ایک بڑی عجیب بات تھی جس کے اوپر مسلمانوں نے کل بھی توجہ نہیں دی اور آج بھی توجہ نہیں دیتا۔ وہ بات یہ تھی کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، فتح مکہ ہوئی۔ جب مکہ فتح ہونے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجیں 10,000 فوجیں تھیں جن کو لے کے آپ مکے کے اندر آئے اور مکے کا محاصرہ کر لیا، تو یہ فوجیں آ کے باہر ٹھہری۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، امام حسین والے عباس دوسرے ہیں، یہ ان کے یہ چچا ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت علی کے حضرت عباس۔ یہ عباس جو ہیں یہ حضرت ابو طالب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کا کام انہوں نے بہت سر انجام دیا، بڑی صالح شخصیت ہیں۔ انہی کی اولاد ہے جو بعد میں عباسی حکمرانوں کے نام سے پوری سلطنت قائم کی ہے انہوں نے۔ وہ حضرت عباس مکے گئے، اکیلے چلے گئے اور جا کے پھر وہاں پر ابو سفیان سے مخاطب ہوئے کہ ابو سفیان اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ چاروں طرف سے تیرا محاصرہ ہو چکا ہے، اب تو کیا فیصلہ کیا کرتا ہے، تو کیا کرے گا؟ سرنڈر کرے گا یا ابھی لڑنے کے لیے تیار ہے؟ ابو سفیان جو بار بار شکست کھا چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، اس نے ایک مرتبہ یہ چاہا کہ یہ دیکھے کہ مسلمان آخر کیا طاقت کتنی ہے، تو حضرت عباس اس کو لے کے گئے اور کوہ ابو قبیس جو شہر کا ایک اونچا پہاڑ تھا اس پہ لے کے چڑھ گئے، کہا یہاں سے ذرا نظر دوڑا۔ شام کا وقت تھا، غروب آفتاب قریب تھا، ہر طرف سورج غروب ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ آگ روشن تھی، خیموں میں کہیں چراغ جل رہے تھے۔ اب سوچئے 10,000 کا لشکر اگر آ کے ٹھہرا ہو ایک ایسی آبادی میں جس کی مجموعی تعداد مشکل سے 5-6 ہزار، اس زمانے کا بڑا شہر جو ہے اس کی آبادی اتنی ہوتی تھی، تو 5-6 ہزار کی آبادی پر 10,000 کے ایک محاصرہ ہے، چاروں طرف فوجیں ٹھہری ہیں، ان کے خیمے ہیں، ان میں چراغ جل رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، لوگ کھانا پکا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایسا لگا جیسے کہکشاں اتر آئی ہو، ہر طرف چراغ ہی چراغ اور روشنی ہی روشنی۔ حیران ہو کے کہنے لگا تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑھ گئی ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس پہ حضرت عباس نے دونوں ہاتھ سے اس کی پشت پہ زور سے یوں دھکا دیا اور کہا تجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے؟ فضائل خاتم المرسلین بلند کر صلوات۔ اچھا، جب کہیں جہاں بھی اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے تو عموماً سامعین کا وہی رد عمل ہوتا ہے جو آپ کا رد عمل ہے۔ بے ساختہ ایک داد نکلتی ہے کہ ہاں بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن بزرگان گرامی اس پر غور کوئی نہیں کرتا کہ یہ آخر بات کیا ہے، نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے، نبوت اور حکومت میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہوتا
فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی فاتح ہوتا، وہ اگر مکے کے اوپر حملہ آور ہوتا، فتح کرنے کے لیے آتا، اس کے ساتھ بھی فوج ہوتی، اس کے ساتھ بھی اسلحہ ہوتا، لشکر ہوتا، تلواریں، نیزے، بھالے جو اس زمانے کے اسلحے تھے وہ ہوتے۔ آج جو مسلمان آئے ہیں ایک نبی کی سرکردگی میں، وہ بھی یہی ساز و سامان لے کے آئے ہیں، ان کے پاس بھی تلواریں، نیزے، بھالے ہیں، اور اگر ضرورت پیش آئی تو یہ اسلحہ کام بھی آئے گا۔ آخر نبوت میں اور رسالت میں فرق، نبوت اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ یہ بات وہ اہم پہلو ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ حکومت کیا ہے اور رسالت کیا ہے۔ بڑا تفصیلی مضمون ہے، لیکن جن نتائج تک مجھے پہنچنا ہے اس کے لیے زیادہ جزیات نہیں جا سکتا۔ اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو ہمیں مسلمانوں کے بہت سے امراض کا سبب سمجھ میں آ جائے گا۔ بات اتنی سی ہے کہ نبوت خدا کی طرف سے وہ پیغام ہے جو انسانیت کو اس وقت دیا گیا جب حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارے مسائل کا واحد حل ہماری حکومتیں ہیں۔ حکومت آپ کیوں کسی حکومت کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں امن و امان چاہیے، آپ کو اپنے حقوق کا تحفظ چاہیے، اگر کوئی ظالم آپ پہ ظلم کر رہا ہو تو اس کے لیے دفاع چاہیے۔ ہر اعتبار سے انسان اپنے کو محفوظ سمجھتا ہے کسی حکومت کے زیر سایہ رہ کے۔ وہ حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، ان حکومتوں کو نااہل سمجھا جاتا ہے جو عوام کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکیں، ان کی زندگی کی حفاظت نہ کر سکیں۔ یہی تو حکومت کے مقاصد ہیں، اسی لیے ہم حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ اب تک یہ احساس دلایا جاتا رہا، نسلیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں، یہ احساس دلایا جاتا رہا کہ اگر ملک کے اندر ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی تو اس صورت میں یہاں پر نظم و نسق قائم نہیں رہ سکے گا، لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو سکے گا، انتشار ہوگا، فساد ہوگا، یہی تصور دیا جاتا تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے، اس کے مقابلے میں دین بھی یہی سارے کام کرتا ہے، وہ بھی معاشرے کو امن فراہم کرتا ہے، وہ بھی معاشرے میں دوسروں کے حقوق چھیننے سے لوگوں کو روکتا بھی ہے، اور جن کے حقوق چھین گئے ہیں ان کو واپس بھی دلاتا ہے۔ یہ سب کام مذہب بھی کرتا ہے، لیکن مذہب کا طریقہ کار کیا ہے اور حکومت کا طریقہ کار کیا ہے؟ حکومت اپنے قانون کی انفورسمنٹ کے لیے، قانون کو نافذ کرنے کے لیے محتاج ہے ایک انفورسنگ فورس کی کہ جس کے ذریعے سے قانون کو نافذ کر سکے، فوج کی شکل میں، پولیس کی شکل میں، عدالتوں کی شکل میں، اپنے ان اداروں کے ذریعے سے جس سے وہ اپنی بات کو منوا سکے۔ کیا دین بھی یہی ذرائع استعمال کرتا ہے؟ کیا نبی بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے فوج استعمال کرتا ہے، اسلحہ استعمال کرتا ہے، طاقت استعمال کرتا ہے؟ جی نہیں، کبھی نبی ان ذرائع کے ذریعے سے اس نے اپنے پیغام کو نہیں دیا۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ قانون، مملکت کا جو قانون ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ یہ اصطلاح بڑی رائج ہے اور ہمارے مذہبی سیاستدانوں میں بہت جوش و خروش سے لفظ کہا جاتا ہے، ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ خیال ہے کہ لفظ نفاذ عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر مختلف انداز سے استعمال ہوا ہے، لیکن دین کے لیے کبھی نفاذ کا لفظ نہیں آیا، کسی جگہ بھی نفاذ کا لفظ دین کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ اس پہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اسلام اور نفاذ یہ دونوں کنٹراڈکٹری لفظ ہیں، دونوں لفظ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ نفاذ کا مطلب ہے کسی چیز کو انفورس کرنا، انفورس لفظ سے ظاہر ہے کہ کوئی بیرونی طاقت استعمال کی جائے اور وہ زبردستی کسی بات کو کروائے، اس کو انفورسمنٹ کہا جائے گا۔ جب طاقت باہر سے استعمال کی جائے چیز کو، کسی قانون کو، کسی ضابطے کو، کسی بات کو بنوانے کے لیے، اس کو انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، قبول کرنے کا۔ قبول کیا جاتا ہے اندر کی آواز سے، باطن کہتا ہے کہ اس کو قبول کرو۔ اب اگر دل کہہ رہا ہے کہ اس کو مانو تو اس وقت تو یہ قبولیت ہوگی، اگر قوت کے ذریعے سے منوایا گیا تو انفورسمنٹ ہوگی، تسلیم نہیں ہوگی۔ جہاں اسلام ہوگا، جہاں تسلیم ہوگی، وہاں نفاذ نہیں ہوگا، جہاں نفاذ ہوگا وہاں اسلام نہیں ہوگا۔
تو دین نافذ نہیں ہوتا، دین تسلیم کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ در حقیقت انسان یہ سمجھتا تھا کہ جب تک قوت استعمال نہ کی جائے کسی کو قانون کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں دین نے آ کے ایک دوسرا تصور دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ انسان کو ہم نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس طرح سے ہٹایا جائے جیسے حیوان کو اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم نے اس کو عقل و شعور کی دولت دی ہے، اور اگر یہ فکر صحیح سے کام لے گا تو یقیناً اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا جس نتیجے پہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے عقل و شعور کو آزادی اگر ملے تو صحیح معنوں میں وہ وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ کا مطلوب فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اب اسلام کا تو تقاضا یہ ہے کہ اسے قبول کیا جائے، یہ مسلط نہ کیا جائے جبر کے ذریعے سے۔ جس دین کا سب سے بڑا پیغام ہو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی جبر کی گنجائش نہیں ہے، یہاں جبر سرے سے نہیں ہے۔ عقائد منوانے کے لیے، اصول منوانے کے لیے جبر نہیں ہوتا۔ ضمناً ذہن میں الجھن ہو جائے گی کہ بہت سے احکامات ایسے موجود ہیں کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور کرو، اسے آمادہ کرو، اور اگر وہ سستی دکھائے تو تم اس کا کھانا روک سکتے ہو یا سختی بھی کر سکتے ہو کہ نماز ضرور پڑھے۔ جن معاشروں میں بظاہر اسلام موجود ہے وہاں روزہ رمضان کے مہینے میں اگر کھاتا پیتا آدمی نظر آ گیا تو اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس نوعیت کے جبر بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ یہ جبر جو ہے ان کو سمجھ لیجئے، یہ لا اکراہ فی الدین کی نیگیشن نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اصول ہیں ان کے سلسلے میں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ عقائد ڈائریکشن ہیں اور فروعات جو ہیں ان ڈائریکشن پہ عمل کرنا ہے۔ آج اسی بات کو اس پیرائے میں دیکھیے کہ جو اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، وہ جبر فروعات میں نہیں ہے۔ فروعات میں جبر ہوگا لیکن اصولوں میں جبر نہیں ہوگا۔ نظریے کو منوانے کے لیے جبر نہیں ہوگا، نظریہ مان لینے کے مطابق، مان لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں جبر ہوگا۔ اس فرق کو اور زیادہ آسان لفظوں میں بیان کروں کہ اس معاشرے میں بھی اور جہاں بھی آزادی موجود ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہر انسان اب سن شعور پر پہنچ کر جو چاہے وسیلہ معاش اختیار کرے، جس کی اہلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، وہ چاہے سول گورنمنٹ میں ملازمت کرے، فوج میں چلا جائے، تجارت کرے، کوئی کام بھی وہ اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان انتخاب کرتا ہے کہ میں فوج میں جاؤں گا، وہ ساری شرائط رکھتا ہے جو فوج میں جانے کے لیے درکار ہیں۔ وہ جب فوج میں جانے کا فیصلہ اس کا آزادانہ فیصلہ ہے، چاہتا تو جاتا، چاہتا نہ جاتا۔ لیکن اب جب اس نے فوج کو جوائن کر لیا تو اب اس کے بعد جس وقت تقاضا ہو اس وقت اٹھو، جس وقت کہا جائے اس وقت جا کے اپنے کمرے کے اندر سو جاؤ، جس طرح سے جو کھانے کو دیا جائے کھاؤ، جو کرنے کے لیے کہا جائے کرو، جو لباس دیا جائے وہ لباس پہنو۔ تمام چیزوں پر اب وہ قاعدے نافذ ہو گئے، اب ان قاعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آزادی تھی یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون سا راستہ چنا جائے، آزادی اس پہ نہیں کہ راستے کے اوپر آنے کے بعد جہاں دل چاہے دائیں بائیں چلے جائیں، نہیں، اب یہاں آ کے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ جو نظریات ہیں جن کو ہم عقیدے کہتے ہیں، جن کو ہم اصول دین کہتے ہیں، اس میں کوئی جبر نہیں۔ جس کا دل چاہے اسلام مانے، جس کا دل چاہے یہودیت مانے، جس کا دل چاہے عیسائیت مانے، اب تو اپنے راستے پہ چلتا جا رہا ہے۔ اسلام جبر نہیں کرے گا کہ کافر مسلمان ہو جائے، کوئی سختی نہیں کی جائے گی کسی کو نظریہ تبدیل کرنے کی۔ وہ جس نظریے پہ چل رہا ہے اس کے جو بھی نتائج ہوں وہ فیس کرے گا۔ جبراً کسی کو نظریہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر ایک نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہو، ایک نظام کو، ایک ڈسپلن کو قبول کرتے ہو، تو اب اس ڈسپلن کی پابندی کرنا تمہاری ذمہ داری بن جائے گی۔ یہاں پر جبر شروع ہوگا۔ وہ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جہاں اصول کا معاملہ ہو وہاں پہ جبر نہیں ہے، جہاں فروع کا معاملہ ہے وہاں پہ جبر ہے۔ اور کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔
تو قرآن مجید میں جب دین کا لفظ بغیر کسی اور اضافی لفظ کے آتا ہے، صرف لفظ دین آئے، تو دین کا مطلب اصول دین ہوتا ہے، فروع دین نہیں ہوتا۔ اس سے ایک اور اہم پہلو واضح ہوگا، قرآن مجید میں ایک جگہ اور لفظ آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ چونکہ اس آیت کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حکم آیا ہے کہ کون کون سا گوشت حلال ہے اور کون کون سا گوشت حرام ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی جب یہ حلال و حرام کا حکم آ گیا تو اس کا مطلب ہے دین مکمل ہو گیا۔ بعض شارحین نے یہ شرح کی ہے۔ تو گویا صرف یہی نہیں کہا گیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا، اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ تو شاید مسلمان اسی لیے گوشت زیادہ کھاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے تمام ہونے کو اللہ نے کہا نعمتیں تمام ہو گئی۔ جناب والا، دین جہاں بھی لفظ آئے گا قرآن مجید میں صرف لفظ دین، وہاں دین سے مراد اصول دین ہوں گے، فروع دین نہیں۔ جس کی مثال لا اکراہ فی الدین کا اصول موجود ہے کہ وہاں پر اکراہ نہیں ہے اصول میں۔ تو اب جب کہا گیا یوم اکملت لکم دینکم، تو اس کا مطلب ہے آج کے دن کوئی فروعی مسئلہ نہیں، گوشت کے حلال و حرام کا مسئلہ نہیں، کوئی اصول دین ہے جو آج کے دن مکمل ہوا۔ برطور دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب جبر نہیں ہے تو دین اپنے کو کیسے نافذ کرے گا؟ یہ لفظ نفاذ ہی غلط ہے، یوں کہیے کہ دین اپنے کو کیسے قائم کرے گا، کیسے لوگ قبول کریں گے؟ یہ تصور ہی غلط ہے کہ دین کو نافذ کیا جائے۔ یہ دین قبول کیا جانا چاہیے۔ اب اس قبولیت کی کیا مثال ہے؟ یہ انسان کیسے خود بخود قبول کر لے گا؟ اگر کسی کی نہ سمجھ میں آئے تو آج دیکھیں، آج سڑک کے اوپر اگر آپ کو یہ اطمینان ہو کہ یہاں پر لائٹس تو موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ کیمرہ نہیں ہے اور کوئی نگران بھی نہیں ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو ہاں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ سگنل سرخ ہے یا سبز ہے وہ کوشش کریں گے کہ سڑک سے گزر جائیں۔ لیکن اگر وہاں پر کیمرہ کا موجود ہونے کا امکان ہو، یعنی ایک محتسب احتساب کرنے کے لیے موجود ہو، ایک نگاہ آپ کو واچ کرنے کے لیے موجود ہو، تو ہر شخص محتاط ہو جائے گا، خبردار یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں رفتار تیز نہ ہونے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک قانون کے پابند ہیں جب تک قانون کی وہ قوت ہمارے سر کے اوپر سوار ہے۔ جہاں وہ قوت لوز ہوئی وہاں ہم آزاد ہو گئے۔ لیکن بزرگان گرامی، ابھی 4 مہینے پہلے رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آپ یہاں پر ہر اعتبار سے نہ آپ کے اوپر ملائیت کا دباؤ تھا، نہ کوئی مذہبی حکومت تھی، آپ لوگ پوری طرح آزاد تھے، کھانے کے لیے کھانا میسر تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا موجود ہے، نہیں کھاتے، پانی موجود ہے، پیاس کے باوجود پانی نہیں پیتے۔ یہاں کون سی قوت ہے جو آپ سے یہ عمل کروا رہی ہے؟ گویا آج بھی اسلام اپنے طور پر قائم ہے، لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ وہ اندر کی آواز ہے جو فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے اور کیا قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دین جبرن نافذ نہیں ہوتا، دین قبول کیا جاتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اب جو رسول کے ساتھ جماعت آئی ہے، بظاہر اس کی شکل فوج کی ہے، لیکن یہ بھرتی کر کے جبرن نہیں لائے گئے۔ یہ سب کی سب وہ ہیں جو رسول کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ نبوت اور حکومت کا ایک بنیادی فرق تھا۔ اس کے بعد سے یہ بالکل اصول ہو جانا چاہیے تھا کہ مسلمان سمجھ لے کہ نبوت کا نظام الگ ہے، حکومت کا نظام الگ ہے۔ یہاں پر میں سیاست کی زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ شاید توجہ دلاتا کہ غالباً صورتحال یہ ہے کہ حکومت ایک غیر فطری نظام ہے۔ اب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حکومت اللہ کی طرف سے جو فطرت میں ہمیں عطا ہوا ہے، جو چیزیں خود بخود قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہیں، وہ نظام الگ ہیں۔ دیکھیے، خاندان یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، فیملی کا ہونا، ماں باپ
کسی کا بن جانا، اولاد کو اس سے وابستہ ہو جانا، آپس میں محبت کا رشتہ ہونا، اور اس کے تحت اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، ان کے فرائض جتنے بھی ہیں والدین کے اوپر، ان سب کی ادائیگی، یہ تمام نظام فطری نظام ہے۔ ایک ڈسپلن یہ ہے، ایک ڈسپلن وہ ہے جو حکومت کا ڈسپلن ہے، وہ فطری ہے، یہ فطری نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ نظام انسان نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے، جیسے اس نے زندگی کے بہت سے میدان میں بہت سے کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے، اگر آپ کو جوتا بنوانا ہے تو کابلر کے پاس جائیں گے، موچی کے پاس جائیں گے، کپڑے دھلوانے ہیں تو ڈرائی کلینر کی دکان ہے، دھوبی ہے، وہ یہ کام کر دے گا آپ کے بیہاف کے اوپر، اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں، وہ یہ کام کر دیں گی۔ اسی طرح کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں گے، وہاں سے غذا مل جائے گی۔ یہ آپ کے کام تھے جو دوسروں نے سنبھالے ہوئے ہیں، آپس میں آپ نے کام تقسیم کیا ہے۔ دین ان معاملات کے لیے نہیں آیا، دین ان چیزوں کا نگران ہے جو اللہ نے آپ کو بدیعت کی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھوک پیاس دی ہے، اللہ نے آپ کو جنس دی ہے، اللہ نے آپ کو خوشی غمی کے جذبے دیے ہیں۔ ان تمام جذبوں کو کنٹرول کرنا، ان تمام انسٹنکٹس کو کنٹرول کرنا، یہ دین کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو زندگی کے نظام میں آپ اپنے لیے راستے چنتے ہیں، یہ آپ کی عقل و خرد پہ چھوڑا گیا، آپ کی فہم و فراست پہ چھوڑا گیا، آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق جو حل آپ اس کا نکال سکتے ہیں نکالیں۔ یہ نہیں کہ بالکل آزاد کر دیا گیا، کچھ اصول بتا دیے گئے، دیکھو یہاں پہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ چنانچہ انہی نظاموں میں سے ایک نظام حکومت کا نظام ہے کہ آپ نے سوچا کہ معاشرے میں عدالت قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے حکومت ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا بنایا ہوا نظام ہے، خدا نے یہ نظام نہیں دیا ہے۔ خدا کے نظام پر اگر عمل کریں گے تو اس صورت میں آپ کی وہی کیفیت ہوگی جو روزے پہ عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے، جہاں بہت سی برائیوں سے ہم صرف اس لیے بچ جاتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے، یہ کام دین نے اس سے منع کیا ہے۔ رکتے ہیں کہ نہیں رکتے؟ صبح شام یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بری باتوں سے اس لیے بچا جاتا ہے کہ دین نے اس سے منع کیا ہے، جبکہ دین کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، کوئی انفورسنگ پاور نہیں ہے، یہ صرف دل کی آواز ہے جس کو قبول کر رہی ہے۔ تو جہاں دل سے قبول کیا جائے وہ دین ہوگا، جہاں جبر سے قبول کیا جائے وہ حکومت ہوگی۔ یہ فرق ہے نبی اور حکومت میں۔ لیکن اب ذرا غور فرمائیے، یہاں سے ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہی مسئلہ در حقیقت سارے مسائل کی بنیاد ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ دین کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ پارشل اسلام قبول کرو، کھاتے وقت تو اسلام ہے، کاروبار کرتے ہوئے اسلام نہیں ہے، یا کاروبار کرتے ہوئے اسلام ہے، لڑتے جھگڑتے ہوئے اسلام نہیں ہے۔ وہ کسی اور کا قول ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ اسلام میں محبت اور جنگ میں بھی ہر چیز جائز نہیں ہے۔ جو چیز جائز ہے وہی جائز ہے، اور جو چیز ناجائز ہے وہی ناجائز ہے، چاہے محبت ہو چاہے نفرت ہو۔ یہاں پر قاعدے قانون سے کوئی چیز آزاد نہیں ہے، اسلام کے ڈسپلن میں ہی رہنا ہے آپ کو۔ تو یہ اسلام کہتا ہے مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادھر ہر حکومت یہ تقاضا کرتی ہے کہ پوری طرح سے حکومت کے قوانین کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ کا مذہب کچھ کہتا ہو، آپ کے رسم و رواج کچھ کہتے ہوں، لیکن حکومت کے قانون نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ یعنی حکومت بھی مکمل اطاعت چاہتا ہے اور دین بھی مکمل اطاعت چاہتا ہے۔ حکومت کا تقاضا بھی ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن ہو جائے، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ کمپلیٹ سبمیشن ہو جائے۔ اب یہ ایک بنیادی پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے کہ ساورنٹی، اقتدار اعلیٰ، یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مکمل طور پہ اختیار رکھے وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے۔ اب اگر دونوں کی ڈیمانڈ ایک ہے، حکومت بھی اپنا وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے حکم کا پابند کرنا چاہتی ہے، شریعت بھی کہہ رہی ہے مکمل طور پہ شریعت میں داخل ہو جاؤ، کسی اور ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ ہم دونوں کو ایکسپٹ کریں۔ ہمیں لازماً فیصلہ کرنا پڑے گا، یا ہم حکومت کی اطاعت کر سکتے ہیں یا خدا کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ماں سے اب صورتحال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی حکمران دین کا نام لے گا تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ دین کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، دین کا صحیح معنوں میں ہمدرد نہیں ہے۔ اس لیے کہ
ایک ساورن دوسرے ساورن کے سامنے اپنے اختیارات کو سرنڈر نہیں کر دے گا. خدا کہہ رہا ہے مکمل طور پہ میری اطاعت کرو، حاکم کہہ رہا ہے مکمل طور پہ میری اطاعت کرو. تو اب ایسی صورت میں کوئی اطاعت کرنے والا کس کی اطاعت کرے؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی کی اطاعت کر سکتا ہے. اب اگر کوئی خدا کا نام لے کے کہتا ہے کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں تو در حقیقت وہ خدا کا نام اس لیے لے رہا ہے کہ خدا کا نام لے کر اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرے. جب سیاستدان نے دین کا نام لیا ہے سمجھ لیجیے وہ دین کو ایکسپلائٹ کرتا رہا ہے. ممکن نہیں، عقلاً ممکن نہیں ہے کہ ایک بصاحب اختیار سیاستدان جس نے اتنی تغودو کر کے اقتدار حاصل کیا ہے، حکومت حاصل کی ہے، وہ اپنے اقتدار کو خدا کے حوالے کر دے. جس حکومت کے لیے اس نے کوئی جتن ایسا نہیں تھا جو چھوڑا ہو جس کو حصول کے لیے، اس حکومت کو حاصل کر کے وہ اللہ کے حوالے کر دے کہ تو نظام چلا، میرا کوئی حکم نہیں چلے گا. نہیں، وہ یہی چاہے گا کہ اس کا حکم چلے اور خدا کا حکم نہ چلے، لیکن اس حد تک خدا کا حکم چلتا رہے جس سے میری سلطنت کو قوت حاصل ہو. چنانچہ دنیا میں ہر سیاستدان یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی صورت سے اس نے دیکھا کہ وہ جتنی بھی قوت استعمال کرے وہ گردنوں کو تو جھکا سکتا ہے، دل کو نہیں جھکا سکتا. دل کو جھکانے کی طاقت صرف دین کے پاس ہے. اس لیے سیاستدان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ کسی صورت سے میرے اختیار میں دین بھی آ جائے تاکہ میں دل بھی جھکانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے دیکھا پرانے بادشاہ پاگل نہیں تھے کہ ان کو اپنی حقیقت کا احساس نہ ہو، وہ جانتے تھے. فرعون ہو، نمرود ہو، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے؟ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ اپنے جن کی کیفیت یہ ہو کہ ذرا سی بیماری ان کی زبان کو حرکت دینے سے ان کو روک دیتی ہے، گلا خراب ہو جائے تو بات نہیں کر سکتے، وہ یہ سمجھیں کہ ہم خدا ہیں، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لیکن صرف اتنی سی بات تھی، اس لیے خدا ہی چاہتے تھے کہ اس طریقے سے لوگوں کے دل بھی جھک جائیں گے. اگر یہ خدا مان لیں گے تو ہمارا اقتدار مستحکم ہوگا. اس لیے سیاستدان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ دین پر قبضہ کرے، اور دین مسلسل کوشش میں ہوگا کہ کسی صورت سے اس کا سیاست سے تعلق نہ ہونے پائے. وہ اپنے آپ کو حکومت سے الگ رکھے گا، اس لیے کہ حکومت کے تمام ذرائع وہ ہیں جس کو دین اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتا. یہاں تک کی بات اگر واضح ہو تو اب مجھے نتیجہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں کہ بنیادی طور پر جو ہمارے مسائل کی جڑ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین اور سیاست کی جدائی کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں گیا. دین کی صحیح پوزیشن کو اور سیاست کی صحیح پوزیشن کو نہیں سمجھا گیا. ہم سیاست کو دین سمجھتے رہے، دین کو سیاست سمجھتے رہے. مسلمانوں کی غلط فہمی کی وجہ بہت واضح ہے. جب بعد رسول صورتحال یہ ہے کہ اسی مسند پر جہاں بیٹھ کر رسول دین کی تعلیم کر رہے تھے وہیں بیٹھ کر لوگوں نے حکومت شروع کر دی. تو اب لوگ تو وہیں سے دین لے رہے تھے. وہ سمجھے یہ حاکم بھی دین ہی دے رہا ہے. حاکم پہلے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی صورت سے اس کو دین سمجھ لیا جائے. اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو دین سمجھ لیا جائے. چنانچہ اس نے اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے ساتھ بہت سارے لائق و سابقے لگا کے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کر کے کہ جس سے دینی عزت و احترام بھی ان کے لیے مخصوص ہو جائے، اپنے آپ کو دین کا نمائندہ قرار دے دیا. اب وہ کہنے لگے کہ ہم دین ہی کے ترجمان ہیں. جو ارباب اقتدار ہیں وہی دین کے ترجمان ہیں، وہی حلال و حرام کہہ سکتے ہیں، وہی شریعت کے متعلق احکامات دے سکتے ہیں. بس اس غلط فہمی نے صورتحال احوال یہ کی کہ جو رسول کا دین تھا وہ حکمرانوں نے اپنی سیاست کے تحت بدلنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد ایک دین ہمارے سامنے آیا جو سیاسی دین ہے، جس کی مختلف شکلیں ہیں. ہر دور میں وہ شکلیں بدلتی نہیں، بلکہ اس سیاسی دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی صورت مستقل نہیں ہے. خدا کے دین کی شکل ایک ہے، سیاسی دین کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. ماضی میں کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں. کسی ایک موقع پہ کچھ اور تھی، کسی اور دوسرے موقع پہ کچھ اور ہے. قرآن مجید خدا کی طرف سے کتاب ہے. اس کی سب سے بڑی صفت بتائی گئی کہ اگر یہ کتاب مخلوق کی طرف سے ہوتی تو اس میں یقیناً کوئی کنٹراڈکشن ہوتی، تضاد ہوتا. اس کتاب میں تضاد نہیں ہے. یہ تضاد حقیقت میں نہیں پایا جاتا. حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اس میں کنٹراڈکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
لیکن یہاں باطل ہوگا اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، ان کی ایک صورت نہیں رہتی۔ بس جہاں آپ یہ دیکھیے کہ عقیدہ کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے، نظریہ کل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے، عمل کچھ اور تھا آج کچھ اور ہے، تو یہ تبدیلی عمل بتائے گی، تبدیلی نظریہ بتائے گی کہ یہ سیاسی نظریہ تھا، دینی نظریہ نہیں تھا۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب شروع سے اس کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ جو مسند اقتدار پہ بیٹھے انہوں نے دین کو اپنے لیے ذریعہ بنایا اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کا، تو آج جو دین ان کے پاس ہے اس میں دیکھیں کہ کون کون سے نظریے سیاسی ہیں، اور اگر ان نظریوں کو پہچان لیں تو اس کے بعد پھر ان کو حقیقی دین پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور بزرگان گرامی، اگر اس موقف کو واضح کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اب میرے سامنے ان عقائد کی تلاش میری ذمہ داری بن جاتی ہے جو سیاسی عقائد ہیں، جو مسلمانوں کے اندر رائج ہوئے ہیں، ان کی سیاسی اساس تلاش کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اسے ہم کیوں سیاسی کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ صرف وہ حکومت ہی جس کو سرزمین مدینہ میں قائم کیا گیا، وہ حکومت کیا تھی، سیاسی تھی یا دینی تھی، اس کے فیصلے کے لیے پہلے اس بحث میں پڑھنے سے پہلے یہ تو طے کر لیجئے کہ دین ہوتا کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ آئیے یہ جانے بغیر کہ ابھی کون سا عقیدہ سیاسی ہے اور کون سا عقیدہ دینی ہے، پہلے ایک اصول طے کر لیا جائے جو تعصبات سے پاک ہو، تاکہ بعد میں اس کی رہنمائی میں ہم چیزوں کو پرکھ سکیں۔ دین کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دین وہ ہے جو یا خدا کی طرف سے ہو یا اس کے رسول کی طرف سے ہو، بلکہ اور محدود کر دوں، دین وہ ہے جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، یا جو رسول چھوڑ کے گئے۔ جس کو اعتراض ہو اس پہ اعتراض کرے، اس ڈیفینیشن پہ اعتراض کرے۔ دین صرف اور صرف وہ ہے جو رسول نے زبان سے ارشاد فرمایا، جو اپنے عمل سے کر کے دکھایا، یا جس کو بطور دین کے چھوڑ کے گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور تعریف ہے، کوئی اور توضیح ہے، اس سے بہتر آپ کہیں گے نہ قرآن کا نام لیا نہ اہل بیت کا نام لیا۔ حضور والا، یہ قرآن اور اہل بیت یہ سب آپ کو کہاں سے ملے؟ یا رسول کا قول ہے یا رسول کا عمل ہے؟ اگر اس ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو کہ دین وہی ہے جو رسول نے کیا، رسول نے کہا، رسول نے چھوڑا، تو پھر آپ کے لیے یہ پہچاننے میں دشواری نہیں رہے گی کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر وہ رسول کا کہا ہوا نہیں ہے، رسول کا کیا ہوا نہیں ہے، رسول کا بطور دین چھوڑا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہے کسی بھی مقدس ہستی کے حوالے سے آیا ہو، کسی بھی محترم ذریعے سے آیا ہو، ہمارے لیے وہ دین نہیں ہوگا۔ وہ تاریخ تو ہوگا، وہ روایت تو ہوگی، وہ ہماری مذہبی شخصیتوں کے ذاتی افعال تو ہوں گے، لیکن دین نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمل کہا جائے فلاں صحابی نے یہ کام کیا ہے، صحابی بڑے محترم، لیکن اس محترم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا چھوڑا ہوا بھی دین بن جائے، ان کا کہا ہوا بھی دین بن جائے۔ جب آپ یہ کہیں یہ رسول نے کہا ہے تب یقیناً یہ دین کا مسئلہ ہے، اگر یہ کہیں یہ رسول نے کیا ہے تب بھی دین کا مسئلہ ہے۔ رسول نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تم اس کی پیروی کرو، اس کی ہدایت پہ رہو، تو ہم کہیں گے ہاں یہ دین ہے۔ لیکن اگر کوئی اور شخص اٹھے، بظاہر بڑا نیک کام کرے، یہ کہے کہ میں ایک نماز رائج کرنا چاہتا ہوں، تو چاہے وہ مقدس ہستی ہو اور چاہے نماز جیسا عمل کروا رہی ہو، ہمارے نزدیک یہ عمل بدعت تو ہوگا، دین نہیں ہوگا۔ بس یہ پیمانہ اگر واضح ہے تو پھر دین کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، اور یہیں پر پھر آپ کے سامنے یہ بھی مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ جو دین نہیں ہے، سیاست ہے، وہ کیا ہے۔ رسول کا کہا ہوا دین، رسول کا کیا ہوا دین، رسول کا چھوڑا ہوا دین۔ اور اگر کوئی سیاستدان کچھ کہے
کوئی سیاستدان کرے یا سیاستدان چھوڑ کے جائے، وہ سیاست ہوگی، دین نہیں ہوگا۔ یہ پیمانہ آپ کی جگہ پہ صحیح ہے نا؟ تو پھر جو سب سے پہلی سلطنت مسلمانوں نے قائم کی، مدینے میں جو سلطنت قائم کی، آج اس کے ساتھ آپ جتنے چاہے مقدس لفظ لگائیے، اس کو راشدہ کہیے، غیر راشدہ کہیے، کچھ کہیے، خلافت کہیے، کوئی نام دیجیے، سوال یہ ہے کہ کیا رسول نے چھوڑی تھی؟ رسول نے کچھ کہا تھا؟ رسول نے اس سلسلے میں کوئی آپ نے عمل کے ذریعے سے بتایا تھا کہ یہ صاحب جانشین ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہا ہوتا یہ جانشین ہوں گے؟ بلکہ ملت اسلامیہ کا یہ مسئلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کا کام نہیں تھا کہ وہ جانشین مقرر کرتے، اور اس کے مقابلے میں جتنے واقعات فریق ثانی نے پیش کیے کہ وہاں رسول کو نے اعلان فرمایا خم غدیر میں علی کا نام لے کے کہ یہ میرے جانشین ہیں، تو اس کو کہا گیا کہ یہ اس کا مطلب ہے دوستی کا اعلان تھا کہ علی اس کے دوست ہیں جس کے رسول دوست ہیں، یہ کوئی سرداری کا ذکر نہیں تھا۔ چلیے صاحب، سرداری کا ذکر نہیں تھا، یہاں کم از کم لفظ مولا جس کے ایک معنی آقا بھی ہیں، جس کے ایک معنی سردار بھی ہیں، وہ رسول نے علی کے لیے استعمال کیا۔ کوئی ایسا ٹوٹا پھوٹا لفظ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا رسول نے؟ آپ کا کوئی یہ سٹینڈ پوائنٹ ہے کہ یہ رسول کا کام ہی نہیں تھا، یہ ہمارا کام تھا، تو یہ طے ہو گیا کہ اگر رسول کا کام نہیں تھا تو یہ دین نہیں تھا۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ نے ان پرنسپل یہ ایکسپٹ کر لیا کہ یہ رسول کا کام نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے کہ میرا جانشین کون ہوگا، یہ ہمارا کام تھا، ہم یہ فیصلہ کریں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو پھر اب کم از کم دینی حکومت نہیں کہہ سکتے۔ دین تو وہی ہے جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا۔ اگر میری ڈیفینیشن غلط ہو تو اس پہ اعتراض کر لیجیے، لیکن اگر یہ ڈیفینیشن ایکسپٹ کر لی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو خلافت بعد رسول قائم ہوئی، جو رسول کے کہنے پہ نہیں ہوئی ہے، رسول کے کرنے پہ نہیں ہوئی ہے، رسول نے اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ارشاد فرمائی، تو ایسی صورت میں یہ خلافت جو ہے وہ دین نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، استاد ابو زہرا ایک بہت بڑی شخصیت تھے جامعہ ازہر کے، انہوں نے اسلامی فرقوں پہ کتاب لکھی، اس کے دو حصے رکھے، دینی فرقے اور سیاسی فرقے۔ اس سیاسی فرقے میں سر فہرست آپ کا اسم گرامی موجود ہے، ان کا یہ فرقہ سیاسی ہے۔ کیوں سیاسی فرقہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے خلافت کے مسئلے پر اختلاف کیا اور جو خلافتیں قائم ہوئی ان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے یہ سیاسی فرقہ ہے۔ یہ یعنی آپ لوگ کوئی دینی جماعت نہیں ہے، کوئی نظریاتی کوئی اصولی بحث پہ نہیں آپ جدا ہوئے، یہ سیاسی صورتحال تھی سے آپ الگ ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں خلافت کے مسئلے پہ آپ الگ ہوئے اس لیے آپ سیاسی فرقہ ہیں۔ تو اگر یہ بات تسلیم ہے تو کم از کم یہ تو مانو کہ خلافت سیاست کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اتنی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ سیاسی فرقہ ہے اس لیے کہ خلافت کے مسئلے بھی الگ ہوا تو پھر یہ طے ہے کہ خلافت سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی مسئلے پر کوئی کافر یا مومن نہیں ہوتا۔ آج بڑے شدت سے فتاوے دیے جاتے ہیں، اس لیے کافر ہیں کہ نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ ان کی اس سیاسی حیثیت کو دینی حیثیت نہیں مانتے۔ یاد رکھیے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر جس چیز کی بنیاد پر آپ ہمیں سیاسی فرقہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد کو بھی عالمہ پڑا ہے
تو مکے کے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہے جس کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی. ہم نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے بحیثیت رسول کے، بحیثیت حاکم کے نہیں پڑھا ہے. اور پھر اب اگر کوئی رسول کا جانشین ہوگا تو اسے بھی ہم جانشین رسول کے طور پر امام مانیں گے، صاحب اقتدار کی حیثیت سے امام نہیں مانیں گے. آپ نے اگر 3.5 سال یا 4 سال کے لیے 4.5 سال کے لیے حکومت دے دی تو تمہارے سیاسی مقتدر صاحبان اقتدار ایک خاص تاریخ کو مسند اقتدار پہ بیٹھے، ایک خاص تاریخ کو ان کا اقتدار ختم ہو گیا، تو دنیا سے گئے، ساتھ اقتدار لے گئے، قتل ہو گئے، ہٹا دیے گئے، جیسے بھی ہوا محروم ہو گئے، اقتدار ختم ہو گیا. اب ان کے کوئی سی قاعدے قانون کی حیثیت نہیں، جو اس کی جگہ پہ آیا ہے اب اس کے قانون چلیں گے. یہی ہوتا ہے نا حکومت کے نظام میں. علی جب مسند اقتدار پہ نہیں تھا، اس کے ماننے والے اس وقت بھی اس کے حکم کی اطاعت کرتے تھے. علی آج ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے حکم کی اطاعت کریں. ہمارا دنیا بھر کی اقوام، ظاہر حکمران جو بھی ہوگا کوئی نہ کوئی مذہب کو ماننے والا ہوگا، عیسائی ہوگا، یہودی ہوگا، ہندو ہوگا، کسی مذہب کا ماننے والا ہوگا، لیکن اس حکمران کے تمام افعال کو اس کی ذات کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. فلاں بادشاہ نے یہ کیا، فلاں حکمران نے یہ فتوحات کی، یہ اس کا ذاتی عمل ہے. مسلمان حکمران کو بڑا شوق ہے کہ جو کچھ وہ کرے وہ اس کے نام نہ لکھا جائے، اسلام کے نام لکھا جائے. وہ جائے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرے، سومناتھ کا مندر ڈھائے، دولت جتنی ملے وہ بادشاہ لے جائے، بدنامی جتنی ملے وہ اسلام کی جگہ پر ڈالے. یہی ہوتا رہا نا. جتنی ایکسپلائٹیشن کی صورتحال رہی کہ ہر جگہ اب بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں، اس لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اسلام کے کھاتے میں، لیکن صرف ناکامیاں، برائیاں اسلام کے کھاتے میں، جو کچھ حاصل کیا ہے وہ میرا ہے. فتوحات، فلاں بڑا عظیم فاتح تھا، اس نے اتنے علاقے فتح کیے. اب اگر سامنے بات آئی تو پھر تفصیل سے کسی اور موقع پہ ہو جائے گی بات. یہ فاتحین فروغ اسلام کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ فاتح اپنی بات تلوار سے بنواتا ہے، اور اسلام ہر چیز کو مان سکتا ہے، تلوار کے وجود کو نہیں مان سکتا بات بنوانے کے لیے. وہ آئے ہوئے خطرے کو ٹالنے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، دشمن کی کوششوں کو نفی کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، اپنے دین کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا. وہ رسول جو پتھر کھا رہا تھا مکے میں، جسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ کفار اسلام قبول کر لیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بجائے کافر رسول کو مکے سے نکالتے رہے، ان پہ ظلم کرتے رہے، قتل کا سامان کرتے رہے. وہی رسول مدینے آیا تو کفار نے چین نہیں لیا، وہاں پہ لڑنے کے لیے آ گئے، اور بدر کے میدان میں پوری فوجیں آ گئی. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس بدر کی لڑائی میں چاہے فوجوں کی تعداد جو بھی رہی ہو، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ رسول نے 70 کفار کو ان کی فوج نے قتل کیا اور 70 افراد گرفتار ہو گئے. اب یہ گرفتار ہیں مکے والے، وہی جو رسول سے، جن سے رسول چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں. رسول نے مختلف تجاویز پر غور بھی کیا اور اس کے بعد فیصلہ بھی سنا دیا
کہ ان لوگوں نے چونکہ ہم پہ جنگ مسلط کی ہے، جنگ امپوز کی ہے، اس لیے ان کے اوپر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، یہ سرٹن اماؤنٹ ادا کریں اور اس کے بعد ان کو آزادی حاصل ہے۔ میں کہوں گی یا رسول اللہ یہ سنہرا موقع ہے، ان سے کہیے یہ اسلام قبول کرنے رہائی مل جائے گی۔ بدر کے کسی ایک شخص کو بھی رسول نے دعوت اسلام بھی نہیں دی، نبی ہے، کام ہے کہ اسلام کی دعوت دے، یہ سنہرا موقع ہے، رسول ان کو دعوت دے دو۔ نہیں، اگر میں نے ان کو دعوت دے دی تو دنیا کہے گی اسلام جبر سے پھیلا ہے، مجبور سے اسلام قبول کروایا گیا ہے۔ تو اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اقتدار بغیر جبر کے ایک قدم بھی نہیں گزار سکتا، سیاستدان بغیر اس کے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، یہ جو کچھ کرتی رہی ہیں، جو فتوحات ہوتی رہیں، آج بڑا سمنامہ افتخار ہے کہ انہوں نے اتنے ممالک فتح کیے۔ میں نے بات کی تھی کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک نقطے پہ جمع کرے گا، پوری دنیا اس کو تسلیم کرے گی۔ تو انہوں نے یہی حل نکالا کہ تسلیم کرنے کا ذریعہ یہ تلوار سے تسلیم کرایا جائے۔ تلوار سے جو چیز تسلیم کرائی جائے گی وہ، میں کیا عرض کروں، دین کبھی تلوار سے نہیں پھیلتا، یہ صرف اسلام کی بات نہیں، نظریہ کبھی تلوار سے نہیں پھیلتا، کوئی نظریہ۔ تلوار سے منافق تو بنایا جا سکتا ہے، مومن نہیں بنایا جا سکتا۔ جملے پہ غور فرمائیے گا، تلوار سے منافق بنتا ہے، مومن نہیں بنتا۔ یعنی اگر گردن جھکا دیتا ہے تو دل تو نہیں مانا نا، یا دل کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ مومن بننے کے لیے دل کا جھکنا ضروری ہے، اور وہ تلوار سے نہیں جھکتا، وہ کردار کی قوت سے جھکتا ہے۔ بس سامعین گرامی، یہی وہ بنیادی فرق ہے کہ اگر آج بھی مسلمان سمجھ لے کہ کہاں سیاست ہے اور کہاں دین ہے، تو اس کے پھر بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ ان ارباب اقتدار نے مسند حکومت پر بیٹھ کر روز اپنے اقتدار کو استحکام دینے کے لیے دین کی ایک نئی شکل ترتیب دی، ایک نئی صورت دنیا کے سامنے پیش کی، اور ہوتے ہوتے اسلام ایک بہروپی کسی شکل اختیار کر گیا جو روز نیا میک اپ کر کے دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ کل کو وہی اسلام جو جہاد کا بڑا علمبردار تھا، اگر آپ اپنے فاتحین کو اسلام کا خادم کہتے رہیں گے، اسلام کے ہیروز کون ہیں؟ خالد بن ولید، یوسف بن طالفین، عمر بن العاص، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، جتنے نام لیجئے گا سب کے سب فاتحین ہیں، یہ ہیروز ہیں اسلام کے۔ اگر اسلام کے ہیروز فاتحین ہیں تو بڑے موضوع کو چھیڑ بیٹھا آخری مرحلے پہ گفتگو کے، جو اگر یہ فاتحین اسلام کے ہیرو ہیں تو فاتحین ہوتے کون ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے فاتح؟ کسی دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر لینے والا، مقابلے میں آئے ہوئے آدمی کی جان لے لینے والا، اس کے مال و دولت کو اپنی ملکیت بنا لینے والا، اس کو قید کر کے اپنا غلام بنا لینے والا، یہی تو کرتا ہے نا فاتح۔ بھائی دوسرے کی زمین پہ قبضہ نہ کیا، دوسرے کی دولت پہ قبضہ نہیں کیا، دوسرے کے افراد کو اپنا قیدی غلام نہ بنایا، تو پھر تو فتح کچھ بھی نہیں کیا نا۔ فتح اس کا نام ہے۔ یہی کام اگر ایک انڈیویجول کرے، اگر وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرے تو غاصب کہلائے گا، کسی کو قتل کرے تو قاتل کہلائے گا، کسی کو اپنا قیدی بنائے تو ظالم کہلائے گا۔ جب انڈیویجول کرے تو وہ ظالم ہے، قاتل ہے، غاصب ہے، ڈاکو ہے۔ جب اس کو بڑے پیمانے پہ کیا جائے تو فاتح۔ اصولاً تو ایک فرد کے ذرائع ملٹیپلائی ہو جانے چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب انڈیویجول کرے تو جرم ہے اور جماعت کرے تو قابل فخر ہے۔ اور یہیں پر اب کیا کروں، بات زبان پہ آتی جا رہی ہے، ورنہ ہر بات اپنے طور پہ وضاحت چاہتی ہے۔ دین کے کسی کام میں، اور شاید یہاں یہ بات میرا مقصد پوری طرح واضح ہو جائے، دین کے کسی کام میں
جتنے زیادہ شامل ہوتے جائیں یہ باعث مسرت ہے، باعث مبارکباد ہے۔ کل آپ لوگ ایک اور جگہ اجتماع کرتے تھے، آج یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ یہ بڑی جگہ ہے، یہاں زیادہ مومنین آ جائیں گے۔ بھئی زیادہ مومنین کیوں؟ ہم کار خیر کرنے جا رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کرنے جا رہے ہیں، اس میں جتنے زیادہ شریک ہو اچھی بات ہے، تعداد بڑھتی جائے باعث مسرت ہے۔ دین کے کسی عمل میں کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے تو یہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ لیکن دنیا کے معاملات میں اگر میں دولت کی دوڑ میں لگا ہوا ہوں اور کسی کاروبار میں مجھے بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے تو میری کوشش ہے کہ کوئی اور اس کاروبار میں شامل نہ ہو لے پائے۔ اگر دو چار اور آ گئے تو میری آمدنی میں کمی ہو جائے گی، جو فائدہ مجھے مل رہا ہے اس میں ایک دو اور شریک ہو جائیں گے۔ جہاں دین کا معاملہ ہوگا وہاں جتنی زیادہ جماعت بڑھتی جائے قابل تعریف، اور جہاں دنیا کے امور ہوں گے وہ اکلوتے پن ہونے کا احساس ہوگا کہ ہم اکیلے ہوں تو بہت بہتر ہے۔ مناپلائز کرنا ہم چاہتے ہیں، دین کے اندر مناپلائزیشن نہیں ہے۔ اور یہی فرق ہے دنیا کی محبتوں میں اور محبت آل محمد میں۔ دنیا کی محبتیں محبت کرنے والے کو ساری دنیا سے کاٹ دیتی ہیں، اور اگر کوئی اور اس کے محبت کا دعوے دار بن جاتا ہے تو اس کو رقیب کہہ کے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور آل محمد کی محبت یہ ہے کہ ذرا پتہ چلا یہ بھی علی کا چاہنے والا ہے۔ مناسب میں اکلوتا پن ہے، عقل کھلا پن ہے۔ پتہ نہیں یہ لفظ مانوس ہے کہ نہیں، جو زبان گھریلو زبان زیادہ بولتے ہیں وہ شاید اس سے واقف ہوں۔ عقل کھلا جو اپنے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ دنیا کی علامت ہے۔ دین میں ہم چاہتے ہیں جتنے بڑھتے جائیں اچھا ہے، جتنے آتے جائیں اچھا ہے۔ اب آئیے، دین کی منزل ہے تقویٰ۔ وہ کہتا ہے تم میں بلند ترین وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے۔ جتنے متقی ہوتے جائیں وہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ سیاست کی آخری منزل ہے حکومت۔ ذرا حکومت کے حصول کی کوشش میں لگا دیجئے پورے معاشرے کو، ہر فرد حکومت کے حصول کی کوشش کرے۔ اگر حکومتیں ماضی کی ہوتی تو ہر حصول حکومت کرنے والا باغی کہلاتا۔ جو حکومت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو حاصل کر لے وہ امیر المومنین، اور جو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جائے باغی تھا، اسے مارا جانا چاہیے تھا۔ ارے بھائی دین کے راستے میں اس نے جان دی ہے۔ اگر یہ منزل دین کی منزل ہے تو اس نے دین ہی حاصل کرنے کے لیے جان دی۔ تمہیں منزل مل گئی، یہ کوشش کرتا رہا تو کم از کم اس کو کوشش کا تو انعام ملنا چاہیے۔ لیکن آج تک تاریخ اس کو باغی کہتی ہے، اس کو مجرم کہتی ہے جو حکومت نہ حاصل کر سکے۔ جو حکومت حاصل کر لے وہ بادشاہ ہے، اور دنیا اسلام میں وہ امیر المومنین ہے۔ اس کا مطلب یہ دین کا مقام نہیں ہے۔ بس مسلمان اس بات کو سمجھ لے کہ مسجد پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ جائے گا تو پھر اس کے لیے پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ کہاں کہاں اس نے اپنے ذاتی مفادات میں شریعت کو تبدیل کیا ہے، اور پھر وہ صراط مستقیم کو پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھیے دین عجیب و غریب چیز ہے، اس کا اختیار ایسے ایسے موقعوں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ شہر کوفہ میں حضرت مسلم آئے ہیں امام علیہ السلام کے قاصد بن کر۔ پہلے مختار سقفی کے گھر میں مقیم تھے۔ مختار سقفی خود حضرت مسلم کے لیے امداد کی کوششوں میں ارد گرد دیہاتوں میں چکر لگا رہے تھے کہ کہیں سے حامیان امیر المومنین مل جائیں جن کو وہ ساتھ لے کے آئیں۔ یہ تنہا ان کے گھر میں رہ رہے تھے، اتنے میں ابن زیاد داخل ہو گیا۔ اب زیادہ تفصیل سے تاریخ نہیں بیان کر سکتا۔ ابن زیاد داخل ہوا، اس نے شہر کے اوپر قبضہ کر لیا،
اور اس کے ساتھ فوج تھی، سب کچھ تھا. اس نے وہاں پر اس کے حامی بہت زیادہ موجود تھے. اس کی حکومت جب قائم ہو گئی تو اب حضرت مسلم کی تلاش شروع ہوئی. حضرت مسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس گھر کا مالک موجود نہیں ہے اس گھر میں ٹھہرے رہیں تاکہ اس گھر پہ کوئی مصیبت نہ آنے پائے کہ ٹھہرنے کی وجہ سے. وہاں سے نقل مکانی کر کے بنو مراد اور بنو مزہج کے بہت بڑے سردار تھے حضرت ہانی بن عروہ، ان کے گھر میں جا کے حضرت مسلم نے پناہ لی، ان کے یہاں قیام کیا. یہ خفیہ قیام تھا یعنی حضرت مسلم کا. مختلف شہر کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب نئے گورنر کے سامنے جا کر سلام کرتے رہے، حاضری دیتے رہے. ہانی ابن عروہ نہیں گئے، جو میزبان تھے حضرت مسلم کے، وہ نہیں گئے. اس نے پوچھا کہ بنو مزہج کا سردار ہانی نہیں آئے. بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں اس لیے نہیں آئے. اس نے اچھا وہ بیمار ہیں تو پھر ان کی عیادت کے لیے جانا، اس نے سیاسی ضرورت سمجھا کہ ان کی عیادت کے لیے جائے، ان کا حال پوچھنے کے لیے جائے. پیغام آ گیا کہ ابن زیاد گورنر جو ہے وہ ہانی کے گھر آ رہا ہے حضرت ہانی کی خیریت پوچھنے کے لیے. حضرت ہانی نے کہا کہ سارے فساد کی جڑی ابن زیاد ہے، یہ بھی میرے گھر آئے گا. تو حضرت مسلم سے پروگرام یہ بنا کہ یہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیے تلوار لے کے. میں اس سے بٹھا کے باتیں کرتا رہوں گا. جب میں محسوس کروں گا کہ یہ ذرا غافل ہے تو اس وقت میں اپنی آواز بلند کروں گا. آپ پردہ ہٹائیے گا اور اچانک نکل کے اس کو سر قلم کر دیجیے گا، فتنہ ہی ختم ہو جائے گا. جس کی وجہ سے فساد وہ ختم ہو جائے گا. یہ طے ہو گیا دونوں. حضرت مسلم پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت ہانی باتیں کرنے لگے. باتوں میں جب بات لمبی ہوئی احساس ہوا کہ سو بالکل غافل ہو گیا ہے تو انہوں نے لہجہ ذرا بلند کیا. حضرت مسلم نہیں نکلے. پھر سمجھے کہ شاید میری آواز صحیح طور پر پہنچ نہیں سکی، پیغام نہیں پہنچ سکا. ادھر ادھر کی کوئی دیر باتیں کر کے پھر آواز بلند کی. اب اگر کوئی آدمی گفتگو آپ سے کر رہا ہو اور 2-3 مرتبہ وہ آواز بھی مختلف کرے اور پھر یہ کہ ذہن پہ احساس ہے کہ پتہ نہیں وہ پردے کے پیچھے سے کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، حضرت مسلم نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے، ان باتوں نے ابن زیاد کے کان کھڑے کر دیے. اسے اندیشہ ہوا کوئی خطرہ ہے. چنانچہ اس نے جلدی سے بات ختم کی اور خدا حافظ کہہ کے چلا گیا. جب چلا گیا تو حضرت مسلم نے حضرت ہانی نے پردہ ہٹایا. حضرت مسلم باہر نکلے. پوچھا کہ میں نے اتنی مرتبہ آواز بلند کی، آپ نے باہر نکل کے حملہ نہیں کیا؟ کیا میری آواز نہیں پہنچی صاف طور پہ؟ اشارہ نہیں واضح ہوا؟ ان کا نہیں، تیرا ہر اشارہ میری سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے ہر مرتبہ یہ خیال آتا تھا کہ میں مسلم نہیں ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں. یہ ہے دین کا وہ احساس ذمہ داری کہ جو فرد جہاں پہ ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ دین نے مجھ پہ ذمہ داری عائد کی ہے تو بڑے سے بڑا کام ہو وہ دین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. میرا امام کبھی پسند نہ کرتا کہ میں پس پردہ سے آ کے دشمن کے اوپر اچانک حملہ کر دیتا. ہم خاموشی سے حملہ کرنے کے قائل نہیں. میرے دین کا فرمان یہ ہے. یہ حضرت مسلم کا طرز عمل، نمائندہ امام کا طرز عمل. بزرگان گرامی، نام آ گیا تو آج چند جملے اس قافلے کے لیے کہ جو کربلا کا نقطۂ اول بھی ہے اور نقطۂ آخر بھی ہے. کربلا کی پہلی شہادت بھی مسلم کی طرف سے، آخری شہادت بھی مسلم کی طرف سے. میدان حشر میں سب سے بڑا فخر کسی کا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کربلا سے نسبت ہے. میدان قیامت میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ میرا کربلا میں یہ کردار تھا. جو کربلا میں خود کردار ادا نہیں کر سکا اس کا فخر یہ ہوگا کہ پروردگارہ تیرے کربلا کو بنانے میں نے یہ جز ڈالا تھا. مائیں اس بات پہ فخر کریں گی میں نے بیٹا قربان کیا تھا، بھائی اس بات پہ فخر کریں گے میں نے بھائی قربان کیا تھا. کربلا کے میدان میں سب سے بڑا اعزاز ہوگا جب فخر کے تمام مدارج طے ہو رہے ہوں گے. مائیں کہہ رہی ہوں گی ہم نے ایک بیٹا دیا، کوئی ماں کہے گی 2 بیٹا دیا، ام البنین جیسی ماں کہے گی میں نے 4 بیٹے دیے. اس وقت ایک جوڑا آگے بڑھے گا، زن و شوہر کا ایک جوڑا آگے بڑھے گا. کون؟ مسلم اور رقیہ. اور ہاتھ جوڑ کے پروردگارہ ان لوگوں نے 1-1 2-2 3-3 4-4 اولادیں دی، میں نے پوری نسل قربان کی.
اپنے سوال بن کے ہمارے سامنے کھڑی اس کا بیان کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ سب کا تذکرہ ایک موقع پہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسلم کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی کون ہے؟ عاتقہ، جناب سکینہ کی ہمشر، اور انہوں نے بیٹے قربان کیے۔ مسلم وہ ہے کہ بیٹی کو بھی کربلا میں قربان کیا۔ سامعین گرامی، کیا کہنے مسلم کی قربانیوں کے۔ 2 بیٹے ماں کے ساتھ سرزمین کربلا میں آئے تھے، جام شہادت پیا، ماں نے دیکھا، بیٹی شام غریبہ میں شہید ہوئی۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کروں، بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ ماں لاش کو الٹ پلٹ کے دیکھتی رہی، کوئی تلوار کا زخم، کوئی نیزے کا زخم، کچھ نہیں نظر آیا۔ تو کیا دیکھا؟ سینے پہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان۔ اور بھائیوں، مسلم کے 2 چھوٹے بچے تھے، محمد و ابراہیم۔ تاریخ میں یہ اختلاف ہے کہ یہ بچے حضرت مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے یا میدان کربلا میں ماں کے ساتھ آئے تھے، اور شب عاشور جب خیموں میں آگ لگی اور بچے ادھر ادھر بکھر گئے تو ان بچوں کو ابن زیاد کے فوجیوں نے پکڑ لیا تھا اور لے جا کے ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا باقی معاملات تو بعد میں، اس وقت تو مجھے کربلا کے دوسرے قیدیوں کو دیکھنا ہے، ان بچوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ قید خانے میں ڈالنے کے بعد وہ بھول گیا۔ سال بھر بچوں نے قید کاٹی، واقعہ کربلا ہو گیا۔ کربلا والے شاید اپنے گھروں کو پہنچ گئے، یہ بچے قید میں رہے۔ اب میں ان کا واقعہ شہادت بیان نہیں کروں گا، میں آج تک نہیں بیان کر سکا ان مظلوم بچوں کی شہادت کا واقعہ۔ عالم غربت میں نہ باپ موجود ہے نہ ماں موجود ہے، دو کم سے بچے دریا کے کنارے۔ کربلا کے جتنے شہید ہیں کوئی نہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نا، کوئی نہ کوئی آنسو کا نذرانہ پیش کرنے والا ہے۔ یہ بچے ایسے ہیں کہ کوئی وارث نہیں۔ میں شہادت کا ذکر نہیں کروں گا، مجھے ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کرنا ہے جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کوئی مجھ سے حوالہ نہ مانگے، یہ فطرت انسانی میں ہے۔ یہ بات فطرت کیا ہے؟ اگر کوئی عزیز اپنے سامنے مر جائے، چاہے اس کو دنیا اجڑ جائے، بڑی تباہی محسوس ہو، بڑا صدمہ شدید ہو، لیکن کچھ دن کے بعد صبر آ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی آخر اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ جوان سے جوان موت پہ بھی رو پیٹ کے صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کسی کی کوئی اولاد اپنے والدین سے بچھڑ جائے، کہیں گم ہو جائے، تو زندگی بھر یہ آس ختم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ بزرگان گرامی، 2 بچے ماں سے جدا ہو گئے تھے۔ ابھی میرا تصور کہتا ہے کہ جب کوفے کے بازار سے قافلہ گزر رہا ہوگا تو رقیہ بچنے میں دیکھ رہی ہوگی کہ میرے محمد ابراہیم تو نہیں ہوتے۔ قید خانے میں گئی ہوگی تو ہر گوشے میں جھانک کے دیکھا ہوگا کہ میرے محمد ابراہیم یہاں تو نہیں ہے۔ دمشق پہنچی ہوگی تو سوچا ہوگا کہ کسی نے گرفتار کر کے یزید تک نہ پہنچا دیا ہو، وہاں دیکھا ہوگا میرے بچے یہاں تو نہیں ہیں۔ ہوتے ہوتے قیدی آزاد ہو گئے، رقیہ کربلا سے مدینے پہنچ گئی، دمشق سے کربلا اور کربلا سے مدینے پہنچ گئی، بچے نہ ملے، لیکن بچوں کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ اگر گلی پہ کہیں بچوں کی آواز آتی تھی تو چونک کے کہتی دیکھو میرے محمد ابراہیم تو نہیں ہے۔ دروازے میں کوئی دستک ہوتی تھی، کھڑی ہو جاتی تھی کہ میرے محمد ابراہیم تھا۔ ایک دن نہ معلوم کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کی جگہ تو اٹھی، سید سجاد مجھے ایسا لگا میرے بچے مجھے سلام